أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو. کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے آپ کہہ دو. کیا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں سے؟ یغضو، تم نیچے رکھو، من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو. اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتی ہے کہ مومنوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. لیکن اگر کوئی مرد وہ پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، اگر وہ نگاہیں نیچے رکھتا ہے تو وہ مومن ہے. اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے، عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تو مرد جو ہے نا مومن ہے، نہیں تو نہیں. اللہ نے کہا کہ مومنوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. دوسرا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں امام قرطبی رحمہ اللہ جو ہے نا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ غزوان ایک تابعی ہیں. غزوان ایک عالم دین تھے، بہت نیک تھے. ایک مرتبہ غلطی سے کسی عورت کی طرف دیکھ لیے، وہ غلطی سے اسی وقت جو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی آنکھ کو مار لیتی، اس طرح اپنی آنکھ کو مار لیتی، یہاں تک کہ ان کا آنکھ زخم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اتنا زخم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ غزوان کیا ہوا ہے، تمہاری آنکھ زخم کیوں ہے؟ تو غزوان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غلطی سے کسی عورت کی طرف دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا میں اپنے ہاتھ سے جو ہے نا خود اپنے آنکھ کو مار لی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتی ایسا مت کرو، بلکہ الٹا جو ہے نا تم توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اچھا، اگر کوئی نگاہوں کو نیچے رکھے گا اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیں گے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دیں تو آپ نگاہوں کو نیچے رکھو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غض البصر من اسباب رزق العلم. اگر آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، شریعت کے علم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، قرآن کے علم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ لوگوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اور اس کے کئی فائدے ہیں. اگر کوئی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اعقب اللہ فی قلبہ حلاوت الایمان، اللہ اس کے دل میں ایمان کی لذت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے. اگر آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ہم کو سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نظروں کی حفاظت نہیں. اگر کوئی مرد نظروں کی حفاظت کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اسے سکون اطمینان ملتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اے مومن مرد تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیز کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی خوشخبری دوں گا. میں تم کو جنت کی گارنٹی دوں گا. ایک، زبان کی، اپنی آنکھ، یعنی کہ اپنے آنکھ اور زبان کی، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی. اگر کوئی اپنی آنکھ کی گارنٹی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری سناتی ہے. بلکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو طبرانی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنکھ ایسی ہوگی جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے. ایک آنکھ ایسی ہوگی جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سی آنکھ ہے جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین غضت من محارم اللہ، وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے. یعنی کہ وہ آنکھ جو نا دوسروں اجنبی مردوں کو نہیں دیکھتا ہے. یعنی کہ ایسے آنکھ، ایسے مرد، ایسے عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ وہ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے نا بہتر ہے، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے
معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو بما یصنعون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ کو جو ہے نا تمام چیز معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو للمؤمنات، مومنہ عورت سے، یعنی کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی تو آپ کیا ہے مومنہ عورت سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وقل، اے نبی آپ کہہ دو، کس کے لیے؟ للمؤمنات، مومنات عورت کے لیے، مومنہ عورت سے تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اے مومن عورت تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یعنی کہ یہاں جہاں اللہ نے مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اسی طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ لیکن معلوم ہے کہ سورہ نور میں شروع میں زنا کا ذکر ہے، سورہ نور میں شروع میں زنا کا ذکر ہے، یہاں اللہ نے آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہی تو زنا کا سبب بنتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے جو نا آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک سوال ہے، کیا ہم یوٹیوب میں اسی طرح جو ہے نا علماء کے بیانات سن سکتے ہیں؟ آن لائن ہو جیسا بھی ہو، کیا ہم علماء کے بیانات سن سکتے ہیں ان کو؟ یہاں آپ دیکھیں گے ایک حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے، حبشی لوگ جو ہے نا وہ لکڑی سے تلوار سے جو ہے نا پریکٹس کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا سر رکھ کے دیکھتی ہے ان حبشی لوگوں کو، وہ کس طرح جو ہے نا یہ کرتے ہیں، کس طرح پریکٹس کرتے ہیں، وہ حبشی لوگوں کو دیکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے میں اپنا سر رکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان حبشی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ یوٹیوب وغیرہ میں علماء کے بیان سن سکتے ہیں، دیکھ، یعنی کہ اگر آپ کی نیت جو ہے نا دین کی باتیں سننے کی نیت سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ عورتیں اور مرد دونوں جو ہے نا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی وَلَا يُبْدِينَ، تم ظاہر نہ کرو زینتہن، اپنی زینت کو، یعنی کہ اللہ نے عورتوں سے کہا کہ تم اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کرو، الا مگر ما جو ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، اصل یہ کہ عورت اپنی خوبصورتی چھپائے، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سفر میں نکلتے ہی ہاتھ کھل جاتا ہے، کبھی فیس کھل جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ الوجہ والکفین، ہاتھ اور فیس کبھی کبھی اگر کھل جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی ہوٹل میں جاتی ہیں کھانے کے لیے ہاتھ کھل جاتا ہے، عورتوں کی کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کہ پہلا جو قول ہے عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے، ان میں سے ایک فیس اور ہاتھ ہے۔ دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ الثیاب الظاہرہ، ظاہری کپڑا عورتوں کا جو برقع ہوتا ہے، وہ تو برقع پہن کر ہی جو نا جاتی ہے باہر عورت، تو برقع ظاہر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زینت جو ظاہر ہو جائے وہ کون سا ہے؟ برقع ہے جو عورت ظاہر میں پہنتی ہے، کیونکہ پھر برقعے کے اوپر برقع نہیں پہن سکتے نا، تو برقع جو ہے نا اگر ظاہر ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ویسے ہی عورت جو ہے نا باہر جاتی ہے برقع پہن کر۔ یہ سب سے صحیح قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کہ امام شنقیطی نے اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے صحیح قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کئی تفصیل سے جو ہے نا مسئلہ ذکر کر دیں۔ تیسرا جو قول ہے انگوٹھی، عورتیں جو انگوٹھی پہنتی کبھی کبھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی کبھی انگوٹھی دکھ جاتا ہے سفر میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ مہندی، کبھی کبھی مہندی ظاہر ہو جاتا ہے اجنبی مردوں کے سامنے تو کوئی حرج کی بات، لیکن اصل یہ ہے کہ عورت جو ہے نا چھپانا چاہیے، کبھی کبھی جو ظاہر ہوتا ہے اس پہ سب سے صحیح قول جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وہ یہ ہے کہ برقع تو ظاہر ہوتا ہی ہے، ہاں لیکن اس کے علاوہ کبھی ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، کبھی انگوٹھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کر جو ہے نا انگوٹھی بتاتی ہے کسی مرد کو، اگر کوئی عورت جان بوجھ کر کسی مرد کو اپنا ہاتھ بتاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنا فیس جو ہے نا بناتی ہے تو وہ جو ہے نا اسے گناہ ملے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ تم ڈالو بِخُمُرِهِنَّ تمہاری اونیوں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ جیوب ایسا کہ جیب ہم بولتے ہیں جو مردوں کا جیب ہوتا ہے سینے کے پاس. اس طرح عورت جو ہے نا اپنا کپڑا ڈالو کہاں تک پورا جو ہے نا کمر تک عورت جو ہے نا اپنا کپڑا ڈالے یعنی کہ برقع کے اوپر جو ہے نا ایک اونی ہونا چاہیے جو انسان عورت کے کمر تک ہونا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ تم ڈالو تمہاری اونیوں کو تمہارے جیبوں تک یعنی کہ تمہاری کمر تک تمہارے سینے تک جو ہے نا وہ اونی ہونا چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے یعنی کہ کن کے سامنے عورت جو ہے نا کن کے سامنے عورت جو ہے نا بغیر پردہ کے رہ سکتی ہے. سب سے پہلے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ تمہارے شوہروں کے سامنے. شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے. بعول بولتے ہیں عربی زبان میں شوہر کو. لِبُعُولَتِهِنَّ تمہارے شوہروں کے سامنے پردہ نہیں ہے یعنی کہ یہاں سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کن کے سامنے پردہ نہیں ہے لِبُعُولَتِهِنَّ تمہارے شوہر. دوسرا او آبائہن تمہارے ابو کے سامنے والد کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. تیسرا او آباء بعولتہن تمہارے شوہروں کے بیٹے کے سامنے ایسا کہ زید ہے اس کی شادی ہوئی اس سے 3 بچے ہیں تین بیٹے ہیں زید کے. اب زید جو ہے نا پھر دوسری بیوی سے شادی کرتا ایک اور بیوی سے شادی کرتا ہے تو جو دوسری جو بیوی ہے وہ زید کے پہلے جو بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. زید جو ہے نا ایک اور بیوی سے شادی کرتا ہے دوسری شادی کرتا ہے جبکہ زید کو پہلے سے 3 بیٹے ہیں جو دوسری جو بیوی ہے اس سے پردہ نہیں کیونکہ وہ بیٹے میں شمار ہوں گے وہ بیٹے میں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے یعنی کہ تمہارے شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابنائہن تمہارے بیٹے جو ہے نا ان سے بھی پردہ نہیں بیٹے جو خاص بیٹے ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابناء بعولتہن تمہارے شوہروں کے جو بیٹے ہیں نہیں یہاں دیکھیے سب سے پہلے لبعولتہن شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے. او آبائہن والد کے سامنے پردہ نہیں ہے. او آباء بعولتہن سسرے کے سامنے پردہ نہیں ہے. بعول مطلب تمہارے شوہروں کے والد کے سامنے پردہ نہیں ہے. او ابنائہن تمہارے بیٹوں کے سامنے پردہ نہیں ہے. او ابناء بعولتہن تمہارے شوہروں کے بیٹے کے سامنے پردہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا زید نے ایک اور بیوی سے شادی کی زید کو پہلے سے 3 بیٹے تھے دوسری بیوی جو ہے نا زید کے پہلے بیوی کے جو 3 بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں کرے گی. او اخوانہن تمہارے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن تمہارے بھائیوں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن تمہارے بہنوں کے بیٹے سے پردہ نہیں یعنی کہ بھانجا اور بھتیجے سے بھی پردہ نہیں ہے. جو بھانجا ہوتا ہے بھتیجا ہوتا ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے. یعنی کہ یہاں تک تو معلوم ہے لوگوں کو کہ کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. ان میں سے چاچا بھی آتے ہیں ماما بھی آتے ہیں جو اللہ نے لن تنالو کے آخر میں اللہ ذکر کرتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. وہاں جو ہے نا چاچا اور خالہ کا بھی جو ہے نا ذکر ہے چاچا اور ماما کا بھی جو ہے نا ذکر ہے ان سے بھی جو ہے نا پردہ نہیں ہے. اسی طرح او نسائہن تمہاری عورتوں کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. تمہاری عورتیں یہاں 2 قول ہے. یہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمان عورت سے پردہ نہیں ہے لیکن مسلمان عورت کافر عورت سے پردہ کرے گی. ایک مسلمان عورت کافر عورت سے پردہ کرے گی. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعد مفسرین کا قول ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر عورت جب کسی عورت کو دیکھتی ہے وہ جا کر اپنی شوہر کو کہتی ہے وہ ویسی ہے وہ ویسی ہے. اس وجہ سے بعض علم نے کہا کہ جو نا افضل یہ ہے کہ جو نا ایک مسلمان عورت کافر عورت سے بھی پردہ کرے افضل یعنی کہ مکروہ ہے. ہاں لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں جائز ہے جو نا ایک مسلمان عورت کافر عورت کے سامنے آ سکتی ہے. اس کی جو دلیل ہے جیسا کہ ایک یہودی عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں مشہور حدیث ہے. لیکن اصل تو پردہ نہیں ہے لیکن افضل و بہتر ہے کہ جو نا انسان جو کافر عورت ہے نا ان سے بھی جو نا پردہ کرے ایک عورت. او نسائہن
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا کیونکہ یہاں جو ہے نا دیکھیں ہن بہت زیادہ آ کرے، جیسا کہ شی جیسا انگلش میں جیسا آتا ہے شی کر کے ضمیر، قرآن میں سب سے زیادہ ضمیر یعنی کہ شی کس صورت میں ہے، کس آیت میں ہے؟ اس آیت میں قرآن میں سب سے زیادہ شی جو ہے نا ہن کس آیت میں ہے؟ اس آیت میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کو کس سے پردہ نہیں ہے؟ او ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں سے بھی پردہ نہیں، جو لونڈی جو ہوتی ہے اس سے بھی پردہ نہیں۔ جیسا کہ لونڈی کون ہے؟ جیسا کہ جنگ بدر ہوا، جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے، جو کافر ہار گئے، کافر کی جو عورتیں ہی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، تو وہ مسلمان اپنے گھر کو لے کر آتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا مسلمان عورت جو ہے نا ان کی جو مسلمان عورت ہے وہ دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ جو لونڈی جو عورت ہے اس سے بھی جو ہے نا پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح اوی التابعین، خدمت کرنے والا مرد، من غیر اولی الاربہ، جس کے اندر شہوت نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے۔ شاید بعض لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا شاید، یعنی کہ وہ خدمت گزار مرد جس کے اندر شہوت نہیں ہے۔ تو یہاں جو مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ مخنث ہیں، جسے ہم چھکا بولتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں، ان سے بھی جو ہے نا پردہ نہیں ہے۔ وہی مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں، ایک ہے مخنث تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جو بڑی عمر کے مرد ہوتی، بڑے عمر کے ہوتی، بڈھے ہوتی، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے کر کے، اللہ عالم۔ یعنی کہ اوی التابعین، خدمت گزار، غیر اولی الاربہ، جس کے اندر شہوت نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے، یعنی کہ وہ مرد جیسا کہ ایک مخنث ہے، ایک اور بڑی عمر کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمزور انسان ہے، لیکن سب سے جو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخنث یعنی کہ چھکا ہے، ان کے سامنے بھی جو ہے نا پردہ نہیں ہے، جو چھکے جسے ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح اور عورت کس کے سامنے پردہ نہیں کرے گی؟ اوی طفل، ایسا بچہ، الذی جو لم یظہر، اسے معلوم نہیں ہے، علی عورات النساء، عورتوں کے پردوں کے بارے میں، عورت کے پردے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سے۔ جیسے کہ بچے کی دو قسم ہے، ایک متمیز اور غیر متمیز۔ متمیز مطلب کہ بچہ کو معلوم ہوتا ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، دودھ ہے، معلوم ہے بچہ کو، یہ 8 سال کے بعد اس طرح ہوتا ہے، اس سے پہلے بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جو ہے نا پردہ نہیں ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کو ان کے سامنے جو ہے نا پردہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ، تم نہ مارو، بِأَرْجُلِهِنَّ، تمہارے پیر کو، لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لے، مَا يُخْفِينَ، جو تم نے چھپایا ہے، مِن زِينَتِهِنَّ، تمہاری زینت کو، یعنی کہ عورت پٹی پہنی ہوئی ہے، پیر مار کے چلتی ہے مردوں کے سامنے، وہ آواز آتی ہے تو مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں، مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، عورتیں جب تم جاتے ہو اپنے پیر کو زمین پہ ایسا مت مارو جو نا مرد تمہاری طرف دیکھے، چھن چھن کی آواز سن کر جو نا مرد تمہاری طرف دیکھے، یہ جائز نہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ عورت جو ہے نا زینت ظاہر کرتی ہے تاکہ لوگ دیکھے، یہ بھی جائز نہیں۔ عورت بال ہے، مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے تاکہ مرد دیکھے، جائز نہیں، حرام۔ یعنی کہ عورت کو جو زینت ہے وہ چھپانا چاہیے، لیکن عورت جان بوجھ کر ظاہر کرتی ہے مردوں کے سامنے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے تمام کے تمام اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ کرو اللہ سے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے آج کے سبق میں بس آپ لوگ اتنا یاد رکھیں کہ آج کے سبق میں کیا بتایا گیا، الفاظ بنی تھوڑا مشکل ہے، لیکن آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا کہ مرد تم اپنی آنکھوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ نے مردوں سے کہا، جو مرد اپنی آنکھ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ مرد جو ہے نا مومن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ عورتوں سے، اے عورتیں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہیں کرنا ہے، ہاں اگر ظاہر ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی کبھی جو ہے نا انگوٹھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی فیس ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن یہاں اصل جو تفسیر ہے
وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہی کہ برقع ظاہر ہوتا ہے، اس میں کوئی حد اچھی بات نہیں، یعنی کہ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو ظاہر ہو جائے وہی کہ برقع تو ظاہر ہوتا ہے عورتوں کے، تو اس میں کوئی حد اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو نا عورتیں جو نا اپنا ووڑنی جو نا سر پہ ڈالے، کہاں تک؟ سینے تک آنا چاہیے، پورا کمر تک جو نا ووڑنی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی کہ عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا فیس اور ہاتھ بتا سکتی ہے، بس کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے، اس طرح والد کے سامنے، سسرے کے سامنے، بیٹے کے سامنے، اور اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھانجا اور بھتیجا کے سامنے، اور مسلمان عورتوں کے سامنے، اور لونڈیوں کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے۔ لونڈی جو ہوتا ہے عورتیں جو نا ان سے بھی پردہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح وہ مرد جیسا کہ مخنث ہے ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بچہ جس کو عورتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نا یہاں کن کے سامنے